اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، پھر بھی یہود نے آپ علیہ السلام کی تکذیب و مخالفت کی اور ہر ممکن طریقے سے آپ علیہ السلام کو ستایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کسی بھی شہر میں امن سے نہیں رہ سکے۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ خانہ بدوش ہو کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے کافی عمر گزار دی، پھر بھی ان بدبختوں کو صبر نہیں آیا اور شاہ دمشق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا کہ ایک شخص جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور بادشاہ کے خلاف رعایا کو ابھار رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس نے فلسطین کے حاکم کو لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دو۔ فلسطین کے حاکم نے اس کی تعمیل کی اور یہود کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر رات کے وقت آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ محاصرہ کرنے والے گھر میں ضرور داخل ہوں گے یا مجھے گھر سے نکل کر مقابلہ کرنا پڑے گا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے رفقا سے فرمایا، تم میں کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت مجھ جیسی بنا دے تاکہ وہ گرفتار ہو جائے اور مجھے نجات مل جائے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس پر ایک نوجوان کی آواز آئی۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو آپ علیہ السلام جیسی صورت دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حالت اونگ میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آپ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو لوگ اس گھر سے باہر نکلے۔ محاصرہ کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ محاصرہ کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر کے صلیب پر چڑھا دیا۔ یہود نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے۔ عام عیسائیوں نے بھی لا علمی کی بنا پر ان کی بات مان لی، حالانکہ حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے میں ناکام رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو آپ علیہ السلام کے ماننے والے تین گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیتے ہوئے کہا، خود اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کچھ عرصہ موجود رہا پھر آسمان کی طرف چلا گیا۔ دوسرے گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان اللہ کا بیٹا کچھ عرصہ موجود رہا پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرے گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے اندر اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کچھ عرصہ موجود رہا پھر جب اللہ نے چاہا اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ پہلے دونوں کافر فرقے توحید پرست فرقے پر غالب آ گئے اور انہوں نے اکثر توحید پرستوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد عقیدہ توحید مفقود رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اصل حقیقت کو واضح فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال بعد عیسائی علماء سخت اختلاف کا شکار ہو گئے۔ کچھ نے کہا آپ علیہ السلام خود اللہ تھے جو انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تھے، کچھ نے کہا اللہ کا بیٹا اور کچھ نے کہا آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہا۔ ان اختلافات کا فیصلہ کروانے کے لیے وہ رومی بادشاہ قسطنطین کی خدمت میں پیش ہوئے۔ بادشاہ نے سب کی باتیں سن کر ان لوگوں کی بات کو زیادہ پسند کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور تثلیث عقیدہ کے قائل تھے۔ یہ فرقہ بعد میں مالکیہ فرقہ کے نام سے مشہور ہوا، جسے آج کل رومن کیتھولک کہا جاتا ہے۔ توحید پرست فرقہ پر بادشاہ نے سختی کی، وہ جنگلوں وادیوں میں بکھر گئے اور زاہدانہ زندگی اختیار کرنے لگے۔ اس طرح ان کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ جو افراد باقی بچے وہ آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ قسطنطین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقام پیدائش پر بیت لحم شہر آباد کیا جو بیت المقدس سے 8 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، اور اس بادشاہ کی ماں ہیلانا نے اس آدمی کی قبر پر کنیسہ
کا ماما تعمیر کروایا، جسے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے اپنے گرجا گھروں میں نیک لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھنا شروع کر دیا، جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت الفاظ میں مذمت فرمائی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے ایک مرتبہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ماریا نامی گرجا گھر کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا کہ وہاں پر میں نے تصویریں رکھی ہوئی بھی دیکھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں اور ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر گرجا گھروں میں رکھ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سے سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ہر اہل کتاب شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ جب آپ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے تو اہل کتاب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور تمام مذاہب ختم ہو کر ایک ہی مذہب اسلام رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کی ان غلط اقوال کی تردید کریں گے جو آپ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے مشہور رکھے ہیں، اور انہی بے بنیاد باتوں کی وجہ سے لڑتے رہیں گے۔ فرمانے لائی ہے، کوئی بھی اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لائے بغیر نہ رہے گا، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب وہ زمین پر اتریں گے۔ حدیث پاک ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم انصاف کرنے والے حکمران بن کر اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، جزیہ ختم کریں گے، اور اس دور میں مال کی اتنی زیادہ کثرت ہوگی کہ کوئی بھی مال لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں زمین پر تشریف لائیں گے اور ایک عرصہ تک حکومت کریں گے، کفار سے جہاد کریں گے، مسیح دجال کو قتل کریں گے اور تمام ضروری کام پورے کر لینے کے بعد طبعی طور پر وفات پا جائیں گے۔ لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتر کر 40 سال قیام کریں گے، اس کے بعد وفات پا جائیں گے۔